بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مناسک حج ادا کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حج ایک اللہ رب العزت کا عظیم سنگم ہے۔ لوگ اس پر طرح طرح کے مقالے لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں اور طرح طرح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے حج کیا چیز ہے؟ حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کا، اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا، حضرت ہاجرہ کی دعاؤں کا۔ بس یہی چند ادائیں، چند وفائیں اور چند دعائیں حج بن گئیں۔ حج میں قدرت کا ایک عظیم شاہکار نظر آتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ والہانہ انداز میں جمع ہوتے ہیں۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، جاپان، امریکہ، لندن، ہندوستان، پاکستان، عرب و عجم کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ کہیں کالے، کہیں گورے، کہیں بلند قد والے، کہیں پست قد والے، ایک ہی لگن، ایک ہی فکر، ایک ہی تڑپ ہر ایک کی ہوتی ہے۔ اگرچہ زبان الگ، طرز و طریقے الگ، رنگ الگ، نسلیں الگ، لیکن لگن ایک، فکر ایک، تڑپ ایک، اور زبان کے اوپر تلبیہ بھی ایک۔ کوئی بھی زبان والا ہے، نعرہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی فکر کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی نعرہ ہر ایک کی زبان پہ ہوگا۔ اور انسان جب دیکھے گا دنیا کا یہ عظیم سمندر، انسانوں کا اجتماع، عظیم بہت بڑا سمندر، بے اختیار زبان سے نکلے گا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ اے اللہ، تو نے تو کوئی چیز بھی فضول، لغو اور باطل نہیں پیدا کی۔ یہ قدرت کا نظارہ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے جو حج کی سعادت کے لیے اس مقدس زمین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر غور کریں، انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے، اعلیٰ لباس، قیمتی لباس، سر پہ ہزاروں روپے کی قیمتی پگڑی، حکم ہوتا ہے یہ شاہانہ لباس اتار دو،
یہ کرو فر والا لباس اتار دو، یہ ٹھاٹھ والا لباس اتار دو، فقیری والا لباس پہن لو، قیمتی لباس اتار دو، اور جوتا بھی پاؤں میں ایسی شکل کا، ایسی حیت کا پہنو جس سے پاؤں کا اوپر والا حصہ مکمل ننگا نظر آتا ہو۔ فقیر الست بن جاؤ، وہ لباس پہن لو جس لباس کو پہن کر تم نے اس دنیا کو داغ مفارقت دینا ہے، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، اپنے مالک حقیقی سے جا کے ملنا ہے۔ آج تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ دنیا کا کرو فر، یہ دنیا کی مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس دو سادہ چادروں میں، سفید کپڑوں میں، یہی سفید دو چادریں پہن کر مالک حقیقی سے ملنا ہے۔ اس کیفیت کو اختیار کرو۔ انسان جب یہ حالت دیکھتا ہے تو قدرت کا ایک عظیم شاہکار اسے نظر آتا ہے۔ بے اختیار اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اس مال حقیقی کی عظمتیں اس کے دل کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر وہ مقدس مقامات بیت اللہ کے اوپر جب نظر پڑتی ہے، حکم ہوتا ہے اب دعا مانگو، پہلی نظر پہ جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے، اور انسان کو ایک عجیب قسم کی خوشی، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے جب اللہ کے گھر کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ پھر جب اس کا طواف کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، طواف نصیب فرمایا، میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے زمزم کا پانی پلایا، تو نے ان مقدس مقامات کی مجھے زیارت نصیب فرمائی۔ اور وہاں پہ جب نماز پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اس کی اور کیفیت، اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب۔ پھر مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے، وہاں ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب۔ روضہ رسول پہ جب حاضری ہوتی ہے تو خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں، ایک آنسو دکھ اور غم کے وقت ہوتا ہے، ایک آنسو خوشی کا بھی ہوتا ہے۔ وہاں اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، اس خوشی کی وجہ سے گریہ زاری بھی شروع کر دیتا ہے بندہ، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس مقدس مقامات کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ریاض الجنہ میں جاتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ما بیتی منبری و روضتی من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے روضے کے درمیان والی جگہ جنت ہے۔ اگرچہ ان چیزوں کا حج کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن آپ نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے آیا، عمرے کے لیے آیا، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، اس نے اگر میری روضے کی زیارت نہ کی، وہ مسجد نبوی کے اندر نہ آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ کون ہے ایسا بندہ جو حج کے لیے جائے اور روضہ رسول کی زیارت نہ کرے؟ یہ تو ایک تڑپ ہوتی ہے، یہ تو ایک لگن ہوتی ہے، یہ تو ایک شوق ہوتا ہے، یہ ایک ولولہ ہوتا ہے۔ اور پھر انسان جب عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، یہ اتنا بڑا میدان جو انسانوں سے بھرا ہوتا ہے، اتنا جمع غفیر، مرد، عورتیں، بچے، وہاں پہ ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، اور پھر عصر سے لے کر عصر ظہر میں ہی ادا ہو جاتی ہے، ظہر سے لے کر
غروب آفتاب تک یہ اتنا مقدس وقت ہے، اتنا مبارک وقت ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے اونٹنی پر سوار ہو کر رو رو کر امت کے لیے دعائیں کی۔ یہ کتنی بڑی محبت ہے آپ کی امت کے ساتھ۔ آج ہم بے وفائی کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے بے وفائی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے بے وفائی کرتے ہیں، اعمال چھوڑ کے بے وفائی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے بے وفائی کرتے ہیں۔ حج کے لیے بھی جو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی یہ سعادت ہے۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر لے۔ جس طرح وہاں پہ وقت گزارتا ہے، دعائیں مانگے، یا اللہ میری باقی ماندہ جو زندگی ہے اسی ترتیب سے گزرے، اسی طرح شوق سے میں نمازیں پڑھوں، اسی طرح میں شوق سے دعائیں مانگوں، ذکر و اذکار کروں، درود پاک پڑھتا رہوں، یہ وہاں پہ دعائیں مانگے۔ اور اگر اس طرح کی زندگی اس کی گزرتی ہے، سمجھ لو یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اصل چیز تو قبولیت ہے۔ حج 50 حج بھی کر لے، اگر قبول نہیں ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر نیت ہی یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ بڑے نیک مجھے کہیں، تو پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے زبان سے یہ الفاظ جاری کروا دیے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک کا لک لبیک، تیرا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ اسی طرح واپس آ کے بھی اللہ کو اسی طرح سمجھے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ ساری علامتیں حج کی مقبولیت کی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا فرمایا، جس کی طاقت ہے، اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اور اس کی واپسی تک اس کے گھر والوں کے لیے سارا خرچہ موجود ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لوگ تو بہانے کرتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے تو پھر حج کروں گا۔ نہیں، جب اتنی دولت آ جائے، اتنا مال اس کے پاس ہو، اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ حج کا سفر آسانی سے کر سکے، واپسی آسانی سے ہو سکے، گھر کا بھی خرچہ موجود ہو، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حج کرنا چاہیے۔ یہ شادیاں بھی ہو جائیں گی، ضروری جو کام ہے وہ بھی ہو جائیں گے۔ حج کرنے سے اللہ برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ جس طرح بندہ ایک زکوٰۃ دیتا ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، اسی طرح حج کرنے سے بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی جاتا کہ میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑا غریب ہوں، بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جاؤ حج کرو۔ بات بڑی عجیب ہے، ایک بندہ کہتا میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، پھر بھی آپ فرماتے جاؤ حج کرو۔ اگر وہ کہتا میں نے حج کیا ہے تو فرمایا جاؤ عمرہ کرو۔ یہ ان چیزوں سے تنگ دستی نہیں آتی، فراوانی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب لوگوں کو جن کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے، صحت بھی ہے اور اتنا مال بھی ان کے پاس ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، اور اتنا سفر کا خرچہ بھی موجود ہے کہ واپسی تک سارے اخراجات وہاں کے
آسانی سے کر سکتے ہیں اور گھر کا بھی خرچہ موجود ہے، وہ ضرور حج کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اگلے سال جاؤں گا یا اس سے اگلے سال جاؤں گا۔ اتنا کس کو بھروسہ ہے زندگی کا؟ ایک منٹ کا بھروسہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا کیا سمجھتے ہو تم زندگی کے بارے میں؟ کسی نے کہا صبح ہوتی ہے تو شام کا کوئی پتہ نہیں، کوئی کہنے لگا فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی امید نہیں ہوتی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ بھائی، اتنی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، ہم نے کیا کہہ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، دائیں طرف کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ میں بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا کہ نہیں۔ یہ تو زندگی ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں آئے اور چلے گئے۔ دنیا کی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں اور بڑے بڑے فرائض جو ہیں، بڑے بڑے اللہ کے حکم جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حج اور عمرے کی سعادتیں اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔